تہجد کی نماز کا ارادہ کرتے ہیں، خود اٹھ کر اچھی طریقے سے وضو کر لیتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے اپنی بیوی کو اٹھاتے ہیں۔ جب آپ کی وہ بیوی نماز کے اٹھنے میں سستی کرتی ہے تو ایسی صورتحال میں اگر آپ پانی اٹھا کے اس کے چہرے پر ڈال دیتے ہیں اور وہ اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھ لیتی ہے تو ایسے صورتحال میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی سے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جب اس حال کو دیکھ کر اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اور انسان جو دعائیں اس دنیا میں کرتا ہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کا تعلق اللہ رب العزت کی خوشی کے ساتھ ہے، اور اسی وقت جب آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کی دعا رد کہاں ہوگی، بلکہ وہ دعا تو بہت جلد قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رات کے وقت انسان تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے میرے بندے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا تو مانگتا ہے کہ میں دے دوں؟ کیا اپنے گناہ کی مغفرت چاہتا ہے کہ تیرے گناہ کو میں معاف کر دوں؟ اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ دنیا میں مخلوقات میں سے کسی سے بھی مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ اب آپ اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے تو اس دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت کو خوشی بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت آپ کے دعاؤں کو جلد از جلد قبول بھی کریں گے۔ تو اسی رات کے وقت جب آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ضرور بھی ضرور آپ اپنی بیوی کو بھی اٹھائیے۔ اسی طرح اگر بیوی نماز کے لیے اٹھ گئی، پرہیزگار ہے بیچاری، اچھی خاتون ہے، تو رات کو اپنے شوہر کو بھی تہجد کی نماز کے لیے اٹھائے، اور اگر وہ نہیں اٹھتا تو بیوی بھی وہی عمل کرے کہ پہلے ان کو اٹھائے، نہیں اٹھتے تو پانی اٹھا کے ان کے چہرے پر ڈال دے۔ لیکن یہ خیال رہے ایسا نہ ہو کہ وہاں سے آپ نے پانی مار دیا اور یہاں سے ان کا چپل آپ کو پڑے۔ بہرحال اس طریقے سے جب آپ کریں گے تو یقیناً اس کو دیکھ کر بھی اللہ رب العزت کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے۔ اسی رات کے وقت بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اٹھائے اور شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اٹھائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے، آسان ہو سکتا ہے، سہولت کے ساتھ آپ اٹھ سکتے ہیں کہ جب رات آپ سونے میں جلدی کریں۔ لیکن اگر آپ رات سونے میں تاخیر کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں شہروں میں معمول ہے، تو پھر آپ تہجد کی نماز کے لیے پابندی کے ساتھ وقت کے اعتبار سے نہیں اٹھ سکتے۔ ظاہر ہے کہ آپ سوئے دیر سے ہیں، اور جب آپ دیر سے سوئیں تو تہجد کی نماز کے لیے آپ وقت کے مطابق نہیں اٹھ سکتے، آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اور ہمارے بہت سارے حضرات ایسے بھی کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز تو پڑھ لیتے، جاگے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ فجر کی نماز پھر نہیں پڑھتے اور سوئے رہتے ہیں، تو یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ وہ فرض کی نماز ہے، وہ تو آپ پر اللہ نے فرض کی ہے، اس کو تو آپ نے کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا۔ لیکن یہ ہے کہ
تہجد کی نماز پھر وہ چیز ہے، اس کی وہ حیثیت اور مقام ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی قریب کر دے گی۔ اس لیے تمام کے تمام مشکلات اللہ رب العزت سے ان اوقات میں حل کرائیں اور اپنے گھر میں نماز کا یہ معمول جاری اور ساری رکھیں۔